علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہماری چوتھی قسط ہے چین کی وکٹری ڈے پریڈ کے حوالے سے۔ ہم نے اس پہ سیر حاصل گفتگو کی ہے، تفصیل کے ساتھ ہم نے تمام اس کے جو جزیات ہیں آپ تک پہنچائے ہیں۔ ہماری جو آج کی جو قسط ہے، اس کے لیے ہم نے جو تین چیزیں آپ کے سامنے ہم رکھیں گے، وہ یہ ہے کہ اب دنیا چین کو کس نظر سے دیکھتی ہے، اور کیا یہ ملک یعنی کہ چین اب عملی طور پر سپر پاور بن چکا ہے، اور تیسرا یہ کہ کیا یہ صرف وقتی تاثر ہے یا ایک مستقل تاثر ہے چین کے بارے میں۔ ان سوالات کے جوابات ہی ہماری اس قسط کا مرکزی موضوع ہیں۔ آئیے ہم اس قسط کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ دنیا کی مجموعی رائے کیا ہے اس بارے میں۔ تو دنیا کے مختلف خطوں نے چین کے اس مظاہرے کو الگ الگ زاویوں سے دیکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمام نے ایک ہی طرح دیکھا ہے، ہر خطے نے اس کو الگ الگ طریقے سے دیکھا ہے، ہر ملک نے اس کو الگ الگ طریقے سے دیکھا ہے۔ کچھ ممالک نے تو اسے طاقت کا نیا توازن قرار دیا، اور کچھ نے خطرہ کہا، کچھ نے اس سے امیدیں وابستہ کر لی۔ اچھا، افریقہ اور لاطینی امریکہ یعنی کہ برازیل اور اس کے ساتھ کے آس پاس کے سارے جو ممالک ہیں، پیراگوئے، یوروگوئے اور میکسیکو، تمام ممالک جو ہیں، پھر افریقہ کے جو ممالک ہیں، ان کی اگر ہم بات کریں تو ان تمام ممالک نے تو اسے بہت پازیٹیو دیکھا ہے۔ اچھا، ان تمام ممالک کا خیال یہ ہے کہ چین جو ہے وہ مغربی اجارہ داری جو ہے اس کے مقابلے میں ایک متبادل طاقت کے طور پر ابھرا ہے، اور اس کی وجہ سے ان تمام ممالک کو ایک امید کی کرن نظر آئی ہے۔ امید کی کرن کیا ہے کہ ترقی پذیر ممالک جو ہیں ان کو بھی اب ترقی کرنے کے مزید مواقع ملیں گے۔ اچھا، مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک، خاص طور پر سعودی عرب، ایران، خلیجی ریاستیں چین کو اب ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر دیکھنے لگی، کیونکہ بیجنگ نے اپنی پریڈ میں یہ واضح کیا ہے کہ وہ صرف ایشیا تک محدود نہیں بلکہ عالمی سطح پر اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد یہ سوچ مزید پروان چڑھتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ جلد یا بدیر مجھے امریکہ اپنا بوریا بستر مشرق وسطیٰ سے سمیٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بہرحال اس بارے میں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ یورپ کے اندر تو اس بارے میں دو رائے جو ہیں وہ قطعاً یا قطعیت کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے۔ جیسے ہم نے نمبر 2 میں بھی یہ بات کی تھی کہ فرانس اور جرمنی جو ہیں ان کی سوچ الگ ہے اور باقی یورپ کی الگ ہے۔ فرانس اور جرمنی جو ہیں یہ چین کو نئے عالمی معاشی شراکت دار کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ اس کو اپنی حریف کے طور پر نہیں دیکھ رہے، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی جو معیشت ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر کے تو اس کو اپنے ساتھ ایک شراکت دار کے طور پر لے کے چلیں۔ اندر کھاتے ایک اور بات بھی تو ہے نا کہ اب فرانس کا اور جرمنی کا اعتماد بھی تو اٹھ گیا نا امریکہ سے، تو نئی طاقت اس کے مقابلے میں روس تو نہیں ہے، چین ہے۔ چین کا ایک اور فائدہ ہے نا، اگر فرانس اور جرمنی چین کے ساتھ اچھا تعلق بناتے ہیں تو چین کے تھرو وہ روس تک جا سکتے ہیں، اور روس سے کچھ ایسی شرائط بنوا سکتے ہیں جس سے انہیں بھی کسی حد تک اپنی سلامتی اور اپنا امن مل سکے۔ امریکہ سے تو انہیں اب کچھ نہیں ملنا اس حوالے سے۔ اچھا، دوسری طرف ہم مشرقی یورپ کے ممالک کی بات کریں، برطانیہ کی بات کریں، تو یہ تو بھائی امریکہ کے ساتھ بلکہ اس کے پاؤں میں بیٹھے ہوئے کھڑے نہیں ہیں اس کے ساتھ، اور یہ چین کو ایک حقیقی خطرہ سمجھ رہے ہیں۔ چین کو اگر ہم سپر پاور کے طور پر دیکھنے کا زاویہ دیکھیں تو چین نے اس پریڈ کے ذریعے ایک سے زیادہ پیغامات دیے۔ نمبر 1، عسکری طاقت۔ اس نے دکھایا کہ میرے پاس ہائپر سونک میزائل ہے، اور کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے، 20,000 کلومیٹر والا ہے۔ 20,000 کلومیٹر رینج کیا ہے، اور 18,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ اتنی سپیڈ کے ساتھ وہ حملہ کرتا ہے کہ آپ اس کو روک ہی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے اسے روکنے کا۔ پھر خلائی دفاعی نظام جو ہے، جو اس نے اپنا شو کیا ہے، اس نے بھی لوگوں کی آنکھیں چندھیا دی، اور جدید ڈرونز نے، خصوصاً سوارم ڈرونز نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ چین عسکری ٹیکنالوجی میں امریکہ کے اگر آگے نہیں ہے تو اس کے برابر ضرور کھڑا ہے۔
پھر ہم معاشی طاقت کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو چین نے اپنی دفاعی انڈسٹری کو خود انحصاری کی علامت بنا کر یہ دکھا دیا ہے کہ وہ کسی بھی بیرونی دباؤ کے بغیر اپنی ہر قسم کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، چاہے وہ دفاعی ہیں، چاہے وہ معاشی ہیں، معیشتی ہیں، ہر لحاظ سے۔ سفارتی طاقت کے حوالے سے پریڈ میں روس، پاکستان، وسطی ایشیا، مشرق وسطیٰ کے رہنماؤں کی موجودگی نے یہ ظاہر کیا ہے کہ چین کا عالمی جو اثر و رسوخ ہے وہ اب بہت بڑھ گیا ہے اور یہ مزید بڑھنے کی طرف جا رہا ہے۔ پھر کلچرل طاقت، خصوصاً تہذیب کی طاقت جو ہے وہ اس نے اس طرح دکھائی ہے کہ روایتی چینی رقص، تاریخی ورثہ، جدید ٹیکنالوجی کے امتزاج نے یہ ساری چیزوں کو ایک ایسی تصویر لوگوں کے سامنے لا کے کھڑی کرتی ہے کہ چین صرف فوجی ہی نہیں بلکہ ثقافتی اعتبار سے بھی دنیا میں اہم مقام رکھتا ہے۔ چین کی تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے اور وہ آج بھی قائم ہے۔ اب جو ہمارا ایک بہت بڑا جو بلین ڈالر کوشچن ہم کہہ لیں وہ یہ ہے کہ کیا چین واقعی سپر پاور ہے؟ تو تجزیہ کاروں کی رائے اس سلسلے میں دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ جو اس کے حامی ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ چین نے معاشی ترقی، عسکری ٹیکنالوجی اور عالمی اتحاد سازی میں وہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ جس سے وہ اب امریکہ کے متوازی ایک ایسے ہو گیا، امریکہ اور چائنا برابر ہو گئے اور یہ دونوں ہی سپر پاور ہیں۔ جبکہ مخالفین کا کہنا یہ ہے کہ چین نے ابھی سپر پاور کا مکمل درجہ حاصل نہیں کیا کیونکہ اسے ابھی داخلی مسائل کا سامنا ہے، اسے اپنی معیشت کی سست ہوتی ہوئی جو شرح ہے اس کا سامنا ہے، آبادی کی کمی کا اسے سامنا کرنا پڑے گا، اور انسانی حقوق کے اوپر بہرحال وہ تنقید کرتے ہیں، وہ تو خیر ایسا ہی ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ آبادی کی کمی یا معاشی سست روی جو ہے یہ بہرحال اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ اس کو دنیا میں سپر پاور بننے سے روک دے گا، ایسا نہیں ہے۔ زیادہ لوگوں کا یہی خیال ہے کہ اس وقت چین جو ہے وہ سپر پاور جو ہے وہ اس کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ اچھا، امریکہ کے لیے کیسے ہے؟ یہ پریڈ واضح اشارہ ہے کہ چین کو اب کمزور حریف نہیں کہا جا سکتا۔ واشنگٹن کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ وہ اس نئی طاقت کا مقابلہ کرے تو کرے کیسے۔ ٹرمپ نے آ کے سب سے پہلے ٹیرف لگائے اور آپ نے دیکھا چین نے گھٹنے ٹکوا دیے، اس کے سارے اس نے واپس لیے اور چپ کر کے اچھے بچے کی طرح چین کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یورپ میں بحث یہ جاری ہے کہ آیا چین کے ساتھ مل کر چلنا زیادہ فائدہ مند ہے یا امریکہ کے ساتھ رہنا زیادہ محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ روس اور معافی چاہتا ہوں، جرمنی اور فرانس جو ہے ان کا خیال تو یہی ہے کہ چین کے ساتھ بجائے لڑائی کرنے کے، مخالفت کرنے کے، اس کے ساتھ شراکت داری کر لی جاتی ہے، یہ زیادہ بہتر۔ افریقہ اور لیٹن امریکہ کے جو ممالک ہیں انہوں نے چین کو سپر پاور کے طور پر تسلیم کر لیا ہے کیونکہ وہ ان خطوں میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری اور ترقیاتی منصوبے لے کر آیا ہے۔ بہت سارے انفراسٹرکچر منصوبے جس میں بندرگاہیں ہیں، جس میں سڑکیں ہیں، ریل کے پروجیکٹ ہیں۔ چائنا، لیٹن امریکہ اور افریقہ کے بہت سارے ممالک میں یہ تیزی کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، بھارت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو چین کو وہ علاقائی خطرہ سمجھتا ہے، مانتا ہے اور اپنے سے بہت بڑا بھی سمجھتا ہے، لیکن وہ ابھی اسے سپر پاور سمجھنے سے ہچکچا رہا ہے، اور اس کی ہچکچاہٹ آپ کو پتہ ہے وہ تو جب تک اسے دو چھتر نہیں پڑتے اس نے ماننا کب ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اصل میں وہ اگر آج مان جاتا ہے کہ چین ایک سپر پاور ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنی پوزیشن کمزور کر لی ہے، ختم کر لی ہے۔ ابھی مان تو نہیں رہا، دل سے مان چکا ہے لیکن ابھی زبان سے اقرار باقی ہے۔ ایمان بالغیب ہو گیا، ایمان بالقلب ہو گیا اور باللسان اس کا رہتا ہے۔ خلاصہ آج کی ہماری قسط کا یہ ہے کہ چین کی وکٹری پریڈ جو ہے وہ 2025 میں جو کی گئی ہے، دنیا میں ایک نئی سوچ نے جنم لیا ہے۔ زیادہ تر ممالک اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ چین اب ایک محض ابھرتی ہوئی طاقت نہیں ہے بلکہ ایک ایسی سپر قوت ہے جو عالمی سیاست، عالمی معیشت اور
عالمی عسکری توازن کو اثر نو ترتیب دے سکتی ہے۔ اور یہ کہنا مبالغہ نہیں ہوگا کہ اس پریڈ کے بعد دنیا نے چین کو سپر پاور کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ چاہے سب کھلے الفاظ میں اس کا اعتراف کریں یا نہ کریں، دل سے بہرحال سب لوگ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی چوتھی اور آخری قسط اس حوالے سے۔ جو ہمارا نیا پروگرام اب آ رہا ہے وہ تھوڑا سا آپ کے لیے دلچسپی کا باعث تو ہوگا، لیکن حساس نوعیت کا بھی ہے۔ اس میں ہم یہ آپ سے بات کریں گے کہ دنیا میں یہ جو معاشی نظام ہے جس کی وجہ سے ساری لڑائیاں چل رہی ہیں، ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2، سرجنگ، امریکہ کی افغانستان میں جنگ، اسرائیل کی فلسطینیوں غزہ میں جنگ، یہ ساری جنگوں کے پیچھے، اور یہ خصوصاً روس اور یوکرین کی جنگ، اس ساری کے پیچھے اصل میں ہے کیا چیز؟ معیشت یا معاشی اشاریے جنگوں میں کس طرف ہمیں دھکیل کے لے جاتے ہیں؟ عالمی معیشت ہے کیا؟ کن کے ہاتھوں میں ہے؟ کون ساری دنیا کو کھلونا بنا کر ہم سب کی قسمت کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ تو اس حوالے سے ہماری جو نئی سیریز آ رہی ہے وہ عالمی مالیاتی نظام کے بارے میں ہے۔ ہم آپ کو عالمی مالیاتی نظام کے بارے میں تاریخ سے لے کے مستقبل تک کے تمام باتوں سے انشاءاللہ آگاہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا روزانہ شام 6:30 بجے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔